بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر ایم جے خان پاکستان پولیٹکس ہلچل کے پلیٹ فارم سے۔ تم آئے تھے اپنی مرضی سے، جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ یہ سہاگ رات لمبی ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے مشکلیں آ رہی ہیں، کیوں شور شرابہ کرتے ہو؟ اب سہاگ رات منا کے ہی تمہیں چھوڑیں گے۔ جتنا مرضی چیخو پکار کرو، جتنا مرضی ہمسایوں کو بلا لو، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے سندور کو خون میں لت پت کر کے چھوڑیں گے، اور جب تک تمہاری میڈیکل رپورٹ پازیٹیو نہیں آ جاتی ہم سہاگ رات ختم نہیں کریں گے۔ اور تمہاری میڈیکل رپورٹ پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ تمہاری میڈیکل رپورٹ عالمی ممالک چیک کریں گے اور ان کی گارنٹی پہ تم کو چھوڑیں گے، اور تب ہی یہ سہاگ رات ختم ہوگی۔ تمہیں نہیں پتا تھا یہ پاکستان ہے، امن کا علمبردار ہے، مگر جب دشمن للکارتا ہے تو فولاد بن کر جواب دیتا ہے۔ انڈیا نے جنگ کا آغاز کیا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ جس دشمن کو اس نے للکارا ہے وہ دراصل ایک فولاد کی دیوار ہے۔ 5 مئی 2025 کو بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ سے جنگ کا آغاز کیا۔ بھارتی میڈیا اسے ایک سرجیکل اسٹرائیک کا نام دیتا رہا، مگر حقیقت میں وہ ایک بزدلانہ حملہ تھا۔ پاکستان نے نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ دنوں میں دشمنوں کی کافی پوسٹیں تباہ و برباد کر دیں۔ پاکستان فضائیہ نے 7 بھارتی طیارے مار گرائے، جس میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے، جو کہ اس نے اربوں خربوں کے فرانس سے لیے تھے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اس نے خود تو اپنا بیڑا غرق کیا ہی کیا ہے، اس نے فرانس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے پوری انڈسٹری، تیاروں کی انڈسٹری کون لے گا؟ یہ تیارے یہ اس کی پوری انڈسٹری کو ناکام کر دیا، پورے فرانس کو ناکام کر دیا۔ اس نے خود بھی یہ ناکام ہو گیا۔ یہ بڑا پھدکتا تھا یہ رافیل طیاروں پہ، لیکن وہ ایک کاغذ کا جہاز نکلے۔ پاک آرمی نے کشمیر کے نکیال سیکٹر تولی پیر پر بھرپور کارروائی کر کے دشمن کو پیچھے دھکیلا اور 3 چوکیاں تباہ و برباد کر دیں۔ سوات، نوشہرہ اور سیالکوٹ سے پاکستانی فوجی قافلے دشمن کے مقابل صف آرا ہوئے اور بھارتی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دہلی تک سرنگیں بنا دیں۔ جی ہاں، راجستھان میں ایک بھارتی بیس کو مکمل طور پہ ناکارہ کر دیا گیا۔ بحریہ پاکستان نے گجرات کے ساحل میں بھارتی نیوی کی ایک آبدوز کو تباہ و برباد کر دیا، اور بھارت اس آبدوز کی تباہی پر حیران و پریشان ہے۔ ہم نے اپنے سپوتوں کو کھویا ہے، مگر وہ شہادت کی موت مرے ہیں، جبکہ دشمن کے فوجی کتے کی موت مر رہے ہیں۔ بھارت کو اس جنگ میں 3200 سے زائد فوجی نقصان ہوا۔ ان کے 5 ایڈوانس بیسز ناکارہ ہوئے۔ ان کے میڈیا نے خود تسلیم کیا کہ یہ جنگ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بھارت میں مہنگائی، عوامی مظاہرے اور مودی سرکار کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کے ہر بچے نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا۔ ترکی، چین، سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور اس کا پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو جنگ بندی پر مجبور کیا ہے، مگر پاکستان نے کہا ہے جب تک بھارت اس کی ضمانت نہیں دیتا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہاں یہی کہا ہے کہ سہاگ رات جب تک کامیاب نہیں ہوتی، جب تک اس کی میڈیکل رپورٹ پازیٹیو نہیں آتی، جب تک دوسرے ممالک اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اس کی میڈیکل رپورٹ پازیٹیو ہے، یہ جتنا مرضی چیخے،
یہ جتنا مرضی آہو بکا کرے، ہم کمرے کی کنڈی نہیں کھولیں گے۔ ہم نے کمرے کی باہر کی کنڈی لگائی ہوئی ہے جس کو یہ اندر سے کھول نہیں سکتا۔ کمرے کے اندر پاکستان اور بھارت ہیں، جو کہ یہ صندور لگا کے آیا تھا۔ اس کے صندور کو ہم خون و خون کریں گے، اس کے صندور کو ہم تباہ و برباد کریں گے، اس کے صندور کو ہم دیکھیں گے، ساری رات اس سے کھیلیں گے۔ یہ سہاگ رات منانے آیا تھا، صندور لگا کے آیا تھا، اس کی مانگ میں صندور تھا۔ اس کے صندور کو تباہ و برباد کر کے اس کی میڈیکل رپورٹ کو ہم جب تک پوزیٹو نہیں آ جاتی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ بھی تب چھوڑیں گے جب اس کی گواہی عالمی دنیا دے گی کہ یہ میڈیکل رپورٹ آپ کی پوزیٹو آ گئی ہے، خدا کے لیے اب اس کو چھوڑ دو۔ یہ جنگ بھارت نے 5 مئی کو 2025 کو شروع کی، لیکن وہ جنگ بندی کی فریادیں کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر جنگ مسلط کی جائے تو ہم فتح کے جھنڈے گاڑنا جانتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اپنے ہیروز کو سلام پیش کریں اور دنیا کو بتا دیں ہم پاکستانی ہیں، ہم ناقابل شکست ہیں۔ وطن کی مٹی سے رشتہ ہے وفا کا، وطن کی مٹی سے رشتہ ہے وفا کا، جان سے بڑھ کر ہے یہ فوج پاکستان، ہر دشمن پہ بھاری ہے یہ فوج پاکستان، ہر دشمن پہ بھاری ہے، نظر کر میری فوج، میری جوڈیشری، میری پولیس، میرے غیور سیاستدان اور میرا پیارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔